ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ارباز تھا۔ اس کے ماں باپ انتقال کر چکے تھے۔ ارباز اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ رہا کرتا تھا، جو ارباز کو مجبوراً اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ارباز سے کام کرواتے۔ وہ اسے مچھلیاں پکڑنے بھیج دیتے اور گھر کا بھی سارا کام ارباز سے کروایا کرتے تھے۔ ارباز کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی ٹھکانہ تھا کہ وہ کہیں اور جا سکے۔ وہ سارا دن کام کر کے تھک جاتا تھا۔ اس کے انکل آنٹی اس سے پیسے لے کر خود کھا لیا کرتے تھے۔ ارباز اپنے لیے کھانا خود پکاتا تھا اور خود ہی اکیلا بیٹھ کر کھا لیتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کیا کرتا تھا کہ کس طرح وہ اس کے لاڈ اٹھاتے تھے۔ ایک دن ارباز ندی کے کنارے بیٹھا تھا۔ وہ کسی مچھلی کی تلاش میں تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی مچھلی پکڑی گئی ہے۔ اس نے زور لگا کر کھینچا تو ایک سنہری مچھلی دریا میں سے نکلی۔ مچھلی نے ارباز سے کہا کہ اگر وہ اسے جانے دے تو اس کی کوئی خواہشات پوری کر سکتی ہے۔ ارباز کو بہت بھوک لگی تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ مچھلی یا پیسوں کے بغیر گھر گیا تو اس کے آنٹی اور انکل اسے گھر سے نکال دیں گے۔ اس نے مچھلی سے کہا کہ میرے گھر میں کھانے کا انتظام کرے۔ مچھلی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ، کھانا مل جائے گا۔ ارباز جب گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے میز پر بہت زیادہ کھانا تھا۔ ارباز کے انکل اور آنٹی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ بہت خوش تھے اور سوچ رہے تھے کہ ارباز کھانا کہاں سے لایا ہے۔ شاید ارباز کو بہت کمائی ہوئی ہے۔ ارباز کے انکل نے اس سے پوچھا تو ارباز نے سب سچ بتا دیا۔ انکل نے ارباز سے کہا کہ اس مچھلی سے کہو کہ ہمیں کوئی عالیشان گھر لے دے۔ ارباز مچھلی کے پاس گیا، اسے پکارتا رہا۔ مچھلی دریا سے باہر آ گئی اور اپنے دوست کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ارباز نے مچھلی کو بتایا کہ اس کے انکل اور آنٹی ایک گھر چاہتے ہیں۔ مچھلی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ ارباز جب گھر آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی جھونپڑی کی جگہ ایک عالیشان گھر تھا اور اس کے آنٹی اور انکل بہت مزے سے وہاں بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ شاید اس سے زیادہ کچھ مانگ لیتے تو وہ بھی مل جاتا۔ انہوں نے ارباز سے کہا کہ وہ مچھلی سے کہے کہ ان کے گھر کو ایک عالیشان محل میں بدل دیں اور وہ بادشاہ اور ملکہ بننا چاہتے ہیں۔ ارباز مچھلی کے پاس گیا اور بتایا۔ مچھلی نے کہا کہ تمہاری یہ بھی خواہش پوری ہوگی۔ ارباز جب گھر آیا تو وہ ایک عالیشان محل میں بدل گیا تھا اور اس کے انکل اور آنٹی بادشاہ اور ملکہ بن کے بیٹھے تھے اور وہ بہت خوش تھے۔ لیکن ارباز کی زندگی ویسی ہی گزر رہی تھی، ان کی غلامی میں۔ ارباز ویسے ہی کام کیا کرتا تھا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ارباز کے انکل اور آنٹی افسردہ تھے اور سوچ رہے تھے کہ انہوں نے مچھلی سے ایسی زندگی کیوں نہیں مانگی جو کبھی ختم نہ ہو۔ انہوں نے ارباز سے کہا کہ وہ مچھلی کے پاس جائے اور ان سے ان کی لمبی زندگی مانگے، ایسی زندگی کہ وہ کبھی نہ مر سکے۔ ارباز مچھلی کے پاس جاتا ہے۔ مچھلی کہتی ہے تمہاری یہ بھی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اچانک محل میں بادل آ جاتے ہیں اور ارباز کے انکل اور آنٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ارباز جب گھر جاتا ہے تو ہر جگہ اپنے انکل اور آنٹی کو تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتے۔ ارباز مچھلی کے پاس واپس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے انکل اور آنٹی کہاں گئے ہیں۔ مچھلی اسے بتاتی ہے کہ وہ آسمانوں میں چلے گئے ہیں، وہاں ہی وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ارباز مچھلی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز میرے انکل اور آنٹی کو واپس لے آؤ۔ مچھلی ارباز سے کہتی ہے کہ پیارے دوست، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اب تم آزادی سے زندگی گزار سکو گے۔ لیکن ارباز نہیں مانتا۔ مچھلی ارباز کو چپ کرواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم گھر جاؤ، تمہیں تمہارے انکل اور آنٹی مل جائیں گے۔ ارباز جیسے ہی گھر آتا ہے وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ محل واپس ہی چھوٹے سے گھر میں بدل گیا ہے۔ اس کے انکل اور آنٹی اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ انکل اسے گلے لگاتے ہیں اور اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کی آنٹی بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوتی ہیں اور روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اب وہ مل کر اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے انکل اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ارباز مچھلی کے پاس آتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اب وہ اسکول جاتا ہے اور اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے، وہ ان کا بیٹا بن گیا ہے۔